ایک بہت ہی پرسکون جنگل تھا جہاں جانور ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی بھاگنے لگتے تھے۔ جنگل کا راجا شیر اپنے پورے جنگل کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ مسئلے کم نہیں تھے۔ جنگل میں ایک سمجھدار لومڑی بھی رہتی تھی جو اپنی ہوشیاری اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ راجا شیر اور لومڑی کا تعاون بہت اہم تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو راجا شیر لومڑی کی رہنمائی لیتا تھا۔ ایک دن جنگل میں بہت زیادہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا۔ تمام جانور چشمے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ پانی کا استعمال کر سکیں، لیکن وقت پہلے سے ہی بہت زیادہ گرم تھا اور چشمہ خشک ہو گیا تھا۔ سب جانور بہت بے سکون ہو گئے کیونکہ پانی کے بغیر تو وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ راجا شیر نے فوراً لومڑی کو بلایا اور کہا، لومڑی، بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ چشمہ خشک ہو گیا ہے اور ہم سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس کوئی فکردہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ لومڑی نے چونتے لگائے اور فوراً سے بولی، راجا شیر، میرے پاس ایک خوبصورت اور خاص فکردہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لومڑی نے جمع ہوئے تمام جانوروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ انہیں جنگل کے باہر ہی ایک بڑی جھیل مل سکتی ہے جہاں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ سب جانور اس جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں راجا شیر نے پانی کے لیے بہت پیاسا مشتاق شارپ بندر دیکھا جو اکھیڑوں کے درخت پر آسمان سے لٹک کر بہت غریبی کر رہا تھا۔ راجا شیر نے شارپ بندر کو پوچھا، اے بندر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شارپ بندر غمگینی سے بولا، راجا شیر، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ جب سے چشمہ خشک ہوا ہے میں بہت مشکلات میں پڑا ہوا ہوں۔ میں آپ کے لیے پانی کی تلاش کر رہا ہوں لیکن ناکام ہو رہا ہوں۔ راجا شیر نے شارپ بندر کو اپنی مشکل سنائی اور لومڑی کے فکردے کے بارے میں بتایا۔ شارپ بندر نے خوشی سے کہا، راجا شیر، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم پانی کے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ شارپ بندر نے راجا شیر اور لومڑی کو آگاہ کیا کہ ایک بہت بڑی گہری کھائی ہے جہاں پہ کہوہ رہتا ہے، جہاں پانی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس نے پیش کیا کہ وہ گہری کھائی میں چھوٹی سی گنبد بنائیں گے جو چشمے کی جانب موجود ہوگی۔ راجا شیر اور لومڑی نے شارپ بندر کی رہنمائی کرتے ہوئے گہری کھائی میں گنبد بنانا شروع کیا۔ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی مدد کرنے کے لیے بلانے لگے۔ سب نے ایک ہمدردی کے ساتھ کام کیا اور جلد ہی گنبد تک تعمیر ہو گئی۔ جب گنبد تک تعمیر ہو گئی تو جنگل کے ہر جانور کو پانی کی فراہمی ملنے لگی۔ سب نے خوشی سے پانی پیا اور جنگل میں تازگی و خوشبو پھیل گئی۔ راجا شیر اور لومڑی نے شارپ بندر کو شکریہ کہا اور ان کی مدد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جنگل کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب نے مل کر کوشش کی اور کامیاب ہو گئے۔ جنگل میں ایک تعاون کا ماحول پیدا ہوا جہاں جانور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ راجا شیر کو اس بات پر فخر تھا کہ انہوں نے اپنی دانائی اور لومڑی کی ہوشیاری کا استعمال کر کے جنگل کو مسئلوں سے نجات دلایا، جانوروں کو مدد فراہم کی۔ اب جنگل کے تمام جانور خوشی سے رہ رہے تھے اور انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ راجا شیر کو ایک ہمدردی کا احساس ہوا جب اس نے دیکھا کہ جنگل میں تمام جانور ایک دوسرے کے ساتھ دل سے مل رہے ہیں۔ لومڑی کی ہوشیاری اور شارپ بندر کی دانائی نے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی تھی، لیکن تمام جانوروں نے اپنے اپنے طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کی تھی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم باہمی تعاون اور ہمدردی کا استعمال کریں تو ہم مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور ایک خوشحال اور ہم آہنگ ماحول تعمیر کر سکتے ہیں۔ جنگل کے جانوروں کی طرح ہمیں بھی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو مل کر ایک دوسرے کی مدد میں لانا چاہیے۔
یہ تعاون اور محبت کا پیغام ہمیں ایک ہم سفر اور خوشگوار دنیا کی جانب لے جائے گا۔